السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. اب تمام حضرات نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون مکان اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش و مبارک سے سماعت فرماتے ہیں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا وصل اعظم ابی محمد شیخ عبد القادر الجیلانی شیخ للہ اغیثنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی فرقان وہی قرآن وہی طٰہٰ. پڑھی جو ہسٹری میں نے تو یہ مجھ کو یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث، اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک. اس نے پھیرا دل میں نے دعوت اسلام دی، وہ خدا اور یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک. رمضان مبارک کے آخری دہے کی آخری تاخرات ہم کو شرف ملا ہے کہ حضور کی آل سے سید عبد المنان صاحب، سید عبد اللطیف صاحب، سید عبد الخالق صاحب کے گھر میں اس بات کا ہمیں شرف مل رہا ہے کہ آل نبی کے گھر میں آخری تاخرات ہم منا رہے ہیں. اور ضرور ضرور حضور کی آل کے صدقے میں بھرپور اس کا فائدہ ہمیں ملے گا، فیضان ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں حضور کے اہل بیت کی بھی تعریف فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو آیت تطہیر صرف حضور کے اہل بیت کے بارے میں آئی ہے اور کسی خاندان کے بارے میں نہیں آئی. اور جب یہ آیت تطہیر میں اللہ فرمایا کہ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں ہر عیب سے پاک اور خوب ستھرا رکھے. اس کو کہتے ہیں آیت تطہیر. جن کی پاکی اور جن کی ستھرے ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر زکوٰۃ اور صدقے کے مال کو حرام رکھا کہ پاک اور صاف اور ستھرے نسب کو مال کا میل نہیں دیا جا سکتا. زکوٰۃ مال کا میل ہے، صدقہ بھی مال کا میل ہے، اور زکوٰۃ جو مال کا میل ہے وہ سادات کو نہیں دیا جاتا. زکوٰۃ جو مال کا میل ہے 100 میں سے 2.5% وہ نکل جانے کے بعد جو 97 روپے 8 آنے بچتے ہیں وہ پاک ہے. اس کو جو اس میں سے تحفتاً ہدیتاً سادات کرام کو دیا جا سکتا ہے. یہ آخری تاخرات تو آخری دہی کی ہے اور آخری دہا جہنم سے آزادی کا ہے، مغفرت کا ہے. اگرچہ کہ پورے ماہ رمضان المبارک میں چاند کے دکھنے سے رمضان مبارک کے چاند سے رمضان مبارک کی عید کے چاند تک 8 پہر جنت کے دروازے کھلے ہوئے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں. مغفرت، رحمت اور برکتوں فضیلتوں کی رات ہے اور اس میں اعمال کے ثواب کو بڑھا دیا گیا. اور اہل ایمان کا رزق ماہ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی جتنا رزق مومنوں کو ماہ رمضان میں ملتا ہے بعد ماہ رمضان کے اتنا رزق نہیں ملتا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مومن کھانا نہ کھائے، مومن کھانا ترک کر دے، ایسا نہیں ہے.
جو اوقات ہمارے آقا نے بنا دیے ہیں روزے کے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، ان اوقات میں کھانا پینا بھی اسے قربت منع ہے، روزہ اسی کا نام ہے۔ ان اوقات سے ہٹ کے جو وقت ملتا ہے اس میں اچھی سے اچھی نعمت، اچھی سے اچھی غذا حضور کا امتی کھا سکتا ہے، جبکہ حضور ہی کا خود ارشاد ہے کہ ایمان والوں کا رزق ماہ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور کوئی مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو روزہ افطار کراتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں روزہ افطار کیسے کراتے؟ کسی نعمت، کسی کھجور سے، یا پھر افطار میں پھر کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ تو افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ہم ہمارے بھائی کو جو ہے سیر شکم کر کے نہیں کھلا سکتے افطار میں، تو حضور نے فرمایا ایک کھجور ہی صحیح، ایک پانی کا گھونٹ ہی صحیح، اس سے بھی افطار۔ تو یہ کھجور سے بھی روزہ کھلا دینے سے کچھ بھی اگر نہیں ہے، پانی بھی ہے، دودھ بھی ایک گھونٹ، تو اس سے روزے دار جو افطار کرتا ہے، روزے دار کو جو ثواب ملتا ہے اس کا پورا ثواب یہ افطار کرانے والے کو ملتا ہے۔ اور یہ فضل ہے حضور کی امت پر کہ روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی کر کے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو، الگ سے ملتا ہے۔ بڑی رحمتوں کا معاملہ ہوتا ہے اس ماہ میں۔ تو پھر آقا فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی روزے دار کو سیر شکم کر کے کھلا دے، یعنی پیٹ بھر کے کھلا دے، تو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں میرے حوض سے اس کو ایک پیالہ پانی پلائے گا، کوثر پلائے گا۔ وہ ایک مرتبہ جب وہ پیالہ پی لے گا تو عرصہ حشر چاہے کتنا ہی لمبا ہو، کتنا ہی ہو، آخری تک عرصہ حشر کا وقت ختم ہونے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، فرماتے جو پیٹ بھر کے روزے دار کو کھلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فوڈ فیسٹیول ہے، فلاں فیسٹیول، یہ فوڈ فیسٹیول ہے نہ کوئی فیسٹیول ہے، ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ایمان والوں کے طفیل میں غیر ایمان والے بھی پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں۔ جیسے طائف کی پہاڑوں میں حضور پہ پتھراؤ ہوا، تکلیف دی گئی، ملک الجبال آ گئے، جبریل آ گئے، فرشتوں کے پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر، یا رسول اللہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، وہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنی تکلیف پہاڑی میں دی گئی ہے تاکہ آپ اگر اجازت دیں تو میں یہ پہاڑوں کو ملا کر یہ بستی کو ہلاک کر دوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رحمت بنا کر نہیں، میں دیکھا ان کی پشتوں میں ایمان والے پیدا ہوں گے۔ تو ایمان والوں کے طفیل میں کافروں پر حیات مل رہی ہے، کرم ہو رہا ہے کہ ان کی پشت سے ایمان والا پیدا ہونے والا ہے، لہذا ان کا قتل کرنے والا میں نہیں ہوں، ان کو ہلاک کرنے والا نہیں ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان والوں کے طفیل کافروں کو زندگی ملتی ہے، تو پھر یہ ایمان والوں کا جب رزق رمضان میں بڑھ جاتا ہے بلا تجزیہ بلا تمثیل، کہ ایمان والوں کے ساتھ بے ایمانوں کو بھی رزق ملتا ہے۔ یہ ہے ہماری رات رمضان مبارک، یہ ہے ہمارے دن۔ تو بعض لوگ کھانے پینے والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسے ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو لے جا کر افطار کرا رہا ہے اور وہ ایسا ہے کہ مسافر ہے ہمارے شہر میں، اس کو کوئی اپنے گھر میں جگہ دینے والا نہیں ہے، مساجد کو لاک پڑ جاتا ہے، وہ بازاروں میں جا کر نہیں کھائے گا تو کہاں کھائے گا؟ ہوٹل میں صحیح نہیں کرے تو کہاں کرے گا؟ بازار سے نہیں خریدے تو کیا کرے گا؟ بعض علماء خواہ کھانے والوں کے بھی، ہاں جو لوگ فیشن بنا لیے ہیں، گھر میں پکانے کی صلاحیت ہے، سخت ہے، اس کے باوجود لا کر اپنے مہمانوں کو کھلانے کے بجائے لے جا کے جان بوجھ کر بازار دیکھنے کی نیت سے جو بازار میں جا کر، تو یہ چیزیں ایسی ہم کو نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے دیکھ کر دوسرے قوموں کو ہم پر ہنسنے کا موقع ملے۔ لیکن کھانے پینے کا تو مہینہ ہے ہی کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔ اس ماہ کے اندر سیر شکم کر کے کھلانے والے کو کہتے نا خوب کھا رہے ہم نے، ہاں بالکل خوب کھائیں گے۔ سیر شکم کر کے اپنے بھائی کو کھلانے والے کو حضور کے حضرت سے پیالہ پانی ملے گا، وہ پی لے گا تو قیامت کے عرصہ حشر ختم ہونے تک پھر پیاس نہیں لگے گی۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں حضور؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی کو سیر شکم کر کے کھلانے کی استطاعت ہے تو پیٹ بھر کے کھلاؤ، اچھی سے اچھی نعمتیں کھلاؤ، اپنے بھائی کو اس کے پسند کی چیز تک کھلانے کا حضور نے حکم دیا ہے۔ یہ وہ کھلا دے رہے بھائی، اپنا بھائی ایک مسلمان بھائی ہے اور وہ خوددار ہے، وہ کہنا نہیں چاہتا کہ پسند کیا ہے، جی میں آتا اس کے کاش انہوں یہ کھلانے کے بجائے یہ کھلاتے تو اچھا تھا۔ تو دوستی میں، محبت میں کسی ہیلے سے اپنے بھائی کی پسند کی چیز کو دریافت کر لیا، ان کے بچوں سے، ان کے پڑوس سے، یا رہن سہن کو دیکھ کر ان کے ساتھ مل جل کر کہ یہ کیا چیز میرا بھائی پسند کرتا ہے، اس کو وہ کھلائیں تاکہ رسول اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ حضور خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو اپنے بھائی کو اس کی پسند کی چیز کھلا دیتا ہے۔ خامخواہ لوگ رزق کے پیچھے پڑ گئے، رزق زیادہ، رزق تو بڑھتا ہی ہے مومن کا، نہیں کھائے تو کیا کرے گا مومن؟ حضور تو کھلانا ہی چاہتے ہیں، اللہ نہیں کھلانا چاہتا ماہ رمضان میں،
روزے کا حکم دے دیا. سحر افطار صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کرم ہے، آپ کھلا رہے ہمیں. تسحروا فإن السحور برکہ، سحری کھاؤ کہ اس میں برکت ہے. افطار میں جب تک میری امت جلد کرتے رہے گی، خیر والی رہے گی امت، قیامت قائم نہیں ہوگی. افطار میں جلدی سے مراد ابتدائی وقت کے ساتھ ہی افطار کر لیں، تاخیر نہ کریں. سحر میں تاخیر کا حکم دیا ہمارا آقا میں. تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت تک آپ سحری کر سکتے، کھا سکتے، لیکن وقت ختم ہو جانے کے بعد پھر سحری نہیں کرنی چاہیے. تو ہم کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے پسندیدہ چیزوں کو معلوم کریں، کیا چیز پسند کرتے ہیں، وہ چیز جو ہے ان کو کھلائیں تو حضور اس سے خوش ہوتے ہیں. اور ایک بڑی مزے کی بات، بھائی مومن کے دل کو خوشی پہنچانا، مسلمان بھائی کے دل کو راحت پہنچانے کا بہت بڑا ثواب ہے. آقا دو جہاں فرماتے ہیں تمہارا بھائی بیمار پڑ گیا اور تم اس کی عیادت کو گئے، جانے کے بعد اس سے کہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحت ہو جائے گی. یعنی اس کو صحت کے بارے میں خوش فہم کر دو، اس کو ایک راحت پہنچاؤ. اور وہ بیمار بیڈ پہ پڑا، کچھ سوچ رہا ہے، کچھ تفکرات میں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں، کہ میرا انتقال میرے بچوں کا کیسا ہوا، تو وہ تفکرات میں رہتا. تو وہ فرمایا تم اس سے کہو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری صحت ہو جائے، تم اچھے ہو جائیں گے. اس کی اسی میں پھر حضور فرما رہے ہیں تمہارے یہ کہنے سے اس کی موت ٹلنے والی نہیں. دیکھ لیا کتنی پیاری بات ہے. لیکن کم سے کم تمہارے یہ کہہ دینے سے تمہارے بھائی مسلمان کو اس کے بستر مرگ پر اس کے دل کو خوشی ہو جاتی ہے، لہذا اس کو خوشی پہنچا. ایک لمحے کی خوشی پہنچانے میں بھی بڑا ثواب ہے اپنے بھائی کے دل کو. چاہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے دلوں کو توڑیں، تکلیف پہنچائیں، اذیت پہنچائیں، نہیں، راحت پہنچانے کی تعلیم ہمارے آقا اپنے بھائیوں کو دے رہے ہیں کہ بیماری میں بھی ہے تو راحت، اس کے دل کو ایک خوشی پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ. اس لیے چھوٹی چھوٹی بات پہ اکثر پیر بھائی ہمارے ایک دوسرے کو فون کر کہتے ہیں مبارک، کیا بات ہے بھائی. اب وہ کیا ہوتا، تفکرات، فکروں، پریشانیوں میں اس کو ایک ہلچل ہو جاتی ہے، خوشی پہنچتی، میرا بھائی میرے کو مبارک، کیا بات ہے. تو یہ چیز ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو الحمدللہ بھائی اللہ نے مجھے اس نعمت سے سرفراز کرنا. تو الفاظ سے بھی خوشی پہنچ سکتی ہے، مومن کے الفاظ سے بھی اپنے بھائی مومن کو خوشی پہنچتی ہے. تو ہم جو حضور کے امتی ہیں ہمیں چاہیے کہ بھائی ایمان والوں کے لیے ایسی چیزیں فراہم کرے، ایسی چیزیں اللہ نے نوازا ہے جس سے ان کے کھانے سے کسی نعمت سے دل کو خوشی ہوتی ہے تو وہ کھانا کھلائیں، کسی شے کے پینے سے خوشی ہوتی ہے جو حلال ہے تو حلال. کلو واشربوا ولا تعصوا فی الارض مفسدین، یہ اللہ کا حکم ہے. کھاؤ پیو جو حلال طیب چیزیں ہم نے تم کو دی ہے، لیکن کھا کے پی کے ولا تعصوا فی الارض مفسدین، زمین پر فساد مچاتے مت پھرو. تو کچھ لوگ کھاتے پیتے بھی اور فساد مچاتے ہیں. تو کھانے پینے کا حکم دیا حلال طیب، لیکن فساد مچانے سے اللہ نے منع فرمایا. تو ہم سے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو جائے کہ لوگوں کے اندر فساد پیدا ہو جائے، بلکہ فساد ختم کرنے کی ہم کوشش کریں. عرض کرنا یہ ہے، یہ ماہ رمضان مغفرت والا، رحمتوں والا، بخشش والا. اب یہ بھی ہم یاد رکھ لیں، آخری اختتام کے ساتھ کہہ دوں کہ میرا شریف کا وقت ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اور اپنے حبیب سے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین، اپنے بندوں سے، اپنی امت سے نہیں فرما رہے ہیں. قل یا عبادی، اے حبیب اب کب تک امتی امتی کہتے رہیں گے، کبھی اپنا بندہ کہہ کر پکار لو. قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے حبیب اپنے ان بندوں کو آپ پکارو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ان بندوں کو پکارو، گناہ کر لیے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، حبیب ان کو چین پہنچانے کا آپ کام کر دیجئے. قل یا عبادی الذین اسرفوا، حبیب آپ کہہ دیجئے اپنے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. کیا تسلی اپنے حبیب کی زبان پاک سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے رہا ہے.
اور حضور خود یا عبادی کس کو پکاریں گے؟ یا عبادی اسی کو پکاریں گے جو امتی ایمان والا گنہگار ہے، جس نے گناہوں کے ذریعے اپنی جان پر ظلم کر لیا اور شرمندہ ہے، پشیمان ہے کہ ہے میری مغفرت کیسی ہوگی، میری نجات کی، کہیں اللہ سے نا امید نہ ہو جائے کہ میں نے ایسے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ نہ بخشنے والا ہے، نا امیدی نہ ہو۔ اس لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، حبیب اپنے بندوں کو اپنے قریب کر لو، اپنے بندوں سے یہ اعلان کر دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بینائی رحمت، گویائی رحمت، ہاتھ رحمت، پیر رحمت، سانس رہنے کی طاقت رحمت، حلق میں نگلنے کی طاقت رحمت، دانت نعمت، سب نعمت ہے، تعلیم نعمت، علم نعمت، بارش نعمت، رزق نعمت، بہت نعمت ہے، لیکن جس رحمت سے نا امید نہ ہونے کا حکم دیا وہ رحمت کون سی ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو تو خود اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت عامہ تو آقا دو جہاں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ وہ تمہارے شفیع ہیں، تم میرے حبیب سے مایوس مت ہو، ناامید مت ہو۔ سب سے بڑی اللہ کی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس عنوان کو سوچ رہا تھا، لیکن اس عنوان کے اظہار کے لیے تھوڑا وقت لگ گیا آپ کے سامنے کہ کس انداز سے اس کو پیش کروں۔ جیسے بھی مجھے سمجھ میں آیا، میں پیر و مرشد کے صدقے میں اس عنوان کو آپ کے سامنے رکھا۔ تو جنہوں نے جانوں پر ظلم کیا، قرآن میں اے میرے وہ اللہ نے قرآن میں خل لی عبادی بھی فرمایا ہے اور خل یا عبادی بھی فرمایا۔ خل لی عبادی کا ترجمہ ہوگا حبیب کہو میرے بندوں سے، خل یا عبادی کا ترجمہ حبیب کہو اپنے بندوں سے۔ ہاں، خل کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے، تو یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا۔ بہت لوگ کہتے ہیں وہ عبد النبی نہیں کہنا جی، قرآن سے ثابت ہے، اللہ فرما رہا اپنے بندے کہہ کر، جو حضور کا بندہ در حقیقت حضور کا نہیں ہوا تو اللہ کا بھی نہیں ہوا۔ جو عبد النبی ہے وہی عبداللہ کہلانے کا مستحق ہے۔ قرآن کی روشنی میں صحیح معنوں میں عبادت گزار وہ ہوتا ہے جو عبد النبی ہو جاتا ہے۔ اس لیے عبد النبی، عبد الرسول، عبد العلی، عبد الولی، عبد الشہید اور عبد الصدیق ہم نام رکھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ قرآن سے یہ نسبت ثابت ہے اور قرآن سے نبی کی ابدیت ثابت ہے۔ خل عبادی میں اللہ کے بندے، خل عبادی میں نبی کے بندے ہیں۔ تو حضور نے ایمان والوں کو اپنا بندہ کہہ کر خطاب کیا، اس کا حکم پروردگار عالم دے رہا ہے۔ جب حضور نے اپنا کہہ دیا تو الحمدللہ، جب ایمان والا حضور کا اپنا ہو گیا تو پھر میدان حشر میں فرشتے گنہگاروں کو پکڑیں گے نا، دوزخ میں ڈال لے تو خوب کہا فاضل علمی نے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ارے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ جو حضور کے دامن میں چھپ گیا، حضور نے جس کو اپنا بندہ بنا لیا، وہ کیسا ہی گنہگار ہو فرشتہ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ عثمان علی خان شاہ دکن نے خوب لکھا تھا کہ جب حضور، میں کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر میدان حشر میں امید شفاعت لے کر میں حضور کے سامنے جاؤں گا، اگر حضور اشارہ فرما دیں گے تو معاملہ کیا ہوگا۔ عثمان علی خان شاہ دکن لکھتے ہیں کہ کاتب اعمال، جو فرشتے ہمارے عمل لکھتے ہیں، کاتب اعمال نے پا کر اشارہ آپ کا، کاتب اعمال نے پا کر اشارہ آپ کا، تاخیر نسیاں پر میرے اسیاں کا دفتر رکھ دیا۔ جب ایک حضور اشارہ فرمائیں گے تو فرشتے بھول کے طاق میں ہمارے اسیاں کا سارا دفتر لیا بھول ہی جائیں گے۔ حضور جب بچانے آ جائیں گے تو پھر وہ یہ کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ اس کو تھوڑا یوں سمجھے، ہم پولیس اسٹیشن قریب ہے، ہم وہاں سے گزرے اور ہم پہ وارنٹ ہے تو دبتے چھپتے نہیں چھپتے، لیکن اگر کمشنر جو ہے ہم کو اپنے بازو بٹھا لیا، کاٹ میں لے جا رہا، ہم ناکا اندر پولیس اسٹیشن اندر پولیس ہیڈ کوارٹر اندر کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، اس کے ساتھ جا رہے تو اب کون پکڑے گا۔ تو جب حضور کے ساتھ ہم حشر میں ہو جائیں گے تو ہوگا یہ کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، جگہ جگہ فرشتے کھڑے ہوئے پکڑنے والے، تھانے والے کھڑے ہوئے ہم کو مجرم بنا کے، یا رسول اللہ ساتھ لے لیے تو کسی فرشتے کی کیا مجال کہ آپ کے غلام کو پکڑ لے۔ ہم اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں جن کے جو دلی نیک اغراض و مقاصد ہے مولا اس کو پورے فرما۔